بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے شرک پور شریف سے لاہور روڈ پر موزہ منڈیا والا کے قریب۔ منڈیا والا میں جو مسجد ہے مقامی، وہاں پر ایک قاری صاحب ہیں، قاری شرافت علی۔ ان کے جو جانا آنا تھا وہ تریڈے والی میں بھی تھا، وہاں پر وہ بچوں کو پڑھاتے تھے۔ تو آج ان کا بیٹا اور ان کی دو بیٹیاں جو ہیں وہ تریڈے والی سے واپس اپنے گاؤں کی طرف آ رہی تھیں کہ گاؤں کے پاس ہی جو ہے انہیں ایک کار نے جو ہے ہٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پیچھے سے آتا ہوا تیز رفتار ٹرالی ٹریکٹر جو ہے اس نے اس نوجوان کو اور اس کی دو بہنوں کو، یعنی قاری شرافت علی کے 3 بچوں کو جو ہے وہ کچل دیا ہے۔ اس میں سے 2 بیٹیاں جو ہیں قاری شرافت علی کی وہ موقع پر جو ہے وفات پا گئی ہیں، شہید ہو گئی ہیں، جاں بحق ہو گئی ہیں، اور قاری شرافت علی کا جو بیٹا ہے اس کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ اور انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ وہ جنہوں نے یہ وقوع کیا ہے وہ موقع سے فرار ہو چکے ہیں۔ ہماری اداروں سے یہ اپیل ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان ملزمان کو ایک وائرلیس چلائی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ یہ ٹرالی ٹریکٹر والے جو بہت سے حضرات ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، اور بہت سے جو ہیں وہ بالکل جو ہے جب روڈ پر آ جاتے ہیں تو ایسے بگاتے ہیں ٹرالی ٹریکٹر کو کہ اللہ معاف کرے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ روڈ ان کی کوئی ذاتی ملکیت ہوتا ہے۔ اور اوور لوڈنگ کا سلسلہ بھی ان پر بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کا بھی بالکل محکمہ خیال نہیں رکھتا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو بات، چونکہ قاری صاحب کا معاملہ ہے، میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر آپ کسی مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، اپنے قاری صاحب کو اچھی رہائش دیں، اچھی تنخواہ دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کی خوشی غمی کا خیال رکھیں، اس کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے اپنے، اگر وہ آپ کے علاقے سے نہیں ہیں تو اپنے عزیز و اقارب سے ملنے جلنے کے لیے آنے جانے کا موقع دیں۔ ان قاری صاحب کو اپنی خوشیوں کے ایسے ہی کارڈ بھیجیں جیسے آپ کسی چودھری ملک رانا راجپوت کھوکھر کو بھیجتے ہیں۔ اس کا ہر معاملات میں قاری صاحب کا خیال رکھیں اچھے سے۔ قاری صاحب جو حضرات ہوتے ہیں یہ سفید پوش یہ بھی لوگ ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے جتنی ہوتی ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی پتہ ہے، چند مساجد ہوں گی جہاں پر اچھی تنخواہ دی جاتی ہیں۔ زیادہ تر مساجد میں جو معذرت کے ساتھ جو امام مسجد ہیں، جو قاری صاحبان ہیں، ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے جاتے، جس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے ان کو بہتر تعلیم دلوانے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسجد سے باہر بھی جا کر گرد و نواح میں، محلوں میں، بعض جو ہے اپنے اس مسجد، مطلب گاؤں میں مسجد ہے تو دوسرے گاؤں میں جا کر بھی لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گھر کا سرکٹ چل سکے، ان کا کچن چل سکے، ان کا نظام چل سکے۔ تو قاری صاحب جو ہیں قاری شرافت علی، یہ بھی اپنے نظام کو، سسٹم کو چلانے کے لیے ساتھ میں تریڈے والی میں بھی ایک مدرسے میں پڑھا رہے تھے۔ تو آج ان کے بچوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ یہاں پر چند گزارشات جو ہیں وہ عوام سے ہیں کہ عوام، سب سے پہلے میری عوام سے اپیل ہے کہ آپ جب روڈ پر آئیں تو آپ نے یہاں پر یقین مانیے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ صحیح ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ جس بندے نے جو نشے میں ہے، جو اجڑ ہے، جو جاہل ہے، جو پاگل ہے، وہ قطعی طور پر یہ خیال نہیں کرتا کہ آپ اپنی سائیڈ پر آ رہے ہیں۔ ایک جملہ جو کہنے کو ہر بندہ کہتا ہے لیکن وہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ پنجابی میں وہ جملہ ہے کہ پائی روڈ تے آ کے آپ ہی بچنا جے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ہی خیال کرنا ہے، آپ صحیح روڈ پر بھی آ رہے ہیں، آپ کی سپیڈ بھی جو ہے وہ کم ہے، اور آپ نے جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں ان کو پورا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کا لائسنس بھی ہے، آپ کی ٹریننگ بھی ہے، آپ تربیت یافتہ بھی ہیں، اس کے باوجود اگر آپ روڈ پر گاڑی، کار، موٹر سائیکل، بس کچھ بھی چلا رہے ہیں تو آپ نے ہی بچنا ہے۔ یہاں پر ہر بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو ملزم مجرم ٹھہراتے ہوئے اسے کچل کے چلا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بنتا۔ روڈ ایکسیڈنٹ کا کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اگر اس میں بندہ پکڑا بھی جائے تو اس میں ضمانت ہو جاتی ہے اپنا لائسنس دکھا کر، اور اس میں پاکستان کے قوانین میں بہت سی رعایت جو ہے وہ برتی گئی ہے۔
تو ایک ہی جملہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ آپ ہی بچنا جے، یہاں پر بچانے والا کوئی نہیں ہے، یہاں ہر بندے کو جلدی ہے۔ آپ کہیں کسی جگہ پر پھنس جائیں تو یقین مانیں اگر آرام سے آپ 10 منٹ میں نکل سکتے ہیں تو موٹر سائیکلوں والے ایسے گھس جائیں گے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے جی، رکشوں والے گھس جائیں گے، کاروں والے، کوئی بھی گھس جائے گا۔ یعنی کہ قوم کی جو ہے وہ تربیت نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ایران ہے، اس کا جو سابقہ وزیر اعظم تھا، صدر تھا احمدی نژاد، تو اس نے PhD کی ہوئی تھی ٹریفک قوانین پر، ٹھیک ہے جی، اور وہ سائیکل پہ آیا کرتے تھے اپنے دفتر میں۔ تو قوانین کی پاسداری نہ کرنا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کے پاس تربیت نہ ہونا اور لوگوں کے پاس اخلاقی جرت نہ ہونا، یہاں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں آگے جا رہا ہوں تو میں نے ہی آگے جانا ہے، مجھ سے آگے کوئی نہ گزر جائے، اگر کوئی گزر جائے گا خدا نہ خواستہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیا اسے جو انعام ملنے والا ہے وہ چھن جائے گا۔ تو یہ بھاگم پیل میں بھی جیتم جیت میں بھی جو ہے اکثر روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ مختلف نوعیت کا واقعہ ہے۔ اس میں سامنے سے آنے والے جو فیملی ہے قاری شرافت علی کی، اس کو جو ہے ٹرالی ٹریکٹر نے کچل دیا ہے، وہ 2 بچیاں موقع پر جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئی ہیں۔ اللہ پاک ان بچیوں کے درجات بلند فرمائے، قاری صاحب کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام اہل علاقہ سے دست بستہ یہ اپیل کروں گا کہ خدا را ٹریفک قوانین کا خیال کریں۔ اور یہاں پر میں جو اپنا محکمہ ہائی وے ہے اس سے اور ضلعی انتظامیہ جو شیخو پورہ ہے اس سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ سر برائے مہربانی ہمارے علاقے میں کوئی ٹریفک وارڈن نہیں ہے، سر شرک پور میں حادثات ہوں، سکھا والا میں حادثات ہوں، کوٹ محمود میں حادثات ہوں، یا اس کے علاوہ یہ ساجوال میں، بھوئےال میں، منڈیا والا میں، اس کے آگے تریڈے والی میں، برج اٹاری تک جتنے بھی حادثات ہوتے ہیں، شیخو پورہ پر بھی روڈ حادثات ہوتے ہیں، تو میں نے کبھی بھی کسی مقام پر نہ یہ سنا ہے، نہ یہ دیکھا ہے، نہ کوئی تصویر دیکھی ہے کہ موقع پر جو ہے وہ ٹریفک پولیس پہنچ گئی ہو یا ٹریفک پولیس کا کوئی بندہ وہاں پر ہو، کبھی نہیں پہنچا، کیونکہ سر ادھر بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر ادھر ضلع میں کوئی ٹریفک وارڈن حاضری لگاتے بھی ہیں تو کبھی کسی روڈ ایکسیڈنٹ پر نہیں پہنچے ہیں، اور کبھی شاید 100 میں سے ایک ہوا ہو کہ موقع پر جو ہے ایسے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہو، پکڑ لیا گیا ہو۔ اکثر ایسے افراد جو ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جیسے آج فرار ہوئے ہیں۔ تو اہل علاقہ کی، اہلیان منڈیا والا کی، اہلیان شرک پور کی، پورے علاقے کی جو ہے حکام بالا سے یہ اپیل ہے، DC شیخو پورہ سے اپیل ہے، DPO شیخو پورہ سے اپیل ہے، SHO تھانہ شرک پور سے اپیل ہے، اسسٹنٹ کمشنر جناب مہین فاطمہ سے اپیل ہے، محکمہ ہائی وے سے اپیل ہے، اور موٹر وے کے محکمے سے جو ٹریفک وارڈن حضرات کی ادھر اگر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کسی کی، وہ موقع پر ہے یا نہیں ہے، اس سے اپیل ہے کہ خدا را اس مجرم کو پکڑا جائے، انہیں سزا دی جائے، تاکہ اس کے بعد جو ہے یہ بندہ دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے، اور کوئی بھی جو ہے ایسے بہت تیز رفتاری سے سنگل روڈ جو ہے اس پر اپنی سائیڈ پر بھی جو ہے یہ گاڑیاں بگانے کی جو ہے کوشش نہ کرے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے دائرے میں رہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق اپنی گاڑی کو چلائے، تو یقین جانی حادثات میں کمی آ سکتی ہے۔ اور اس معاملے میں مزید کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ کس طریقے سے یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے، اور کیسے علاقے کو اس معاملے میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے شیخو پورہ روڈ ہو، لاہور روڈ ہو، جڑا والا روڈ ہو، کوئی ایک دن بھی خالی نہیں جا رہا جس دن کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا ہے، اور ہر ہفتے 1 یا 2 ڈیتھ جو ہیں وہ ہمارے علاقے میں ہو رہی ہیں، لیکن ادارے جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، اور عوام بھی جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کر رہی دوسروں کی جانے جاتے ہوئے دیکھ کر، اور بے ہنگم ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنا، سستی، کاہلی، جہالت، اخلاقی گراوٹ، یہ سب چیزیں مل کر جو ہیں یہ ایک دوسرے کی جان لے رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسا بنا دے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں، ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو، ہمارے اندر اخلاقیت آ جائے، ہم دوسروں کا درد محسوس کرنے لگیں، اور آج محسوس کریں کہ جس گھر میں 2 بیٹیوں کی لاش پڑی ہے، آج اس قاری شرافت پر کیا گزرے گی۔ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، مجھے بھی اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا ہے،
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے بیٹے کو جلد صحت یاب فرمائے، تندرستی عطا فرمائے اور ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔